والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سنت پر تدبر کر کے اس کی تعین کے 3 اصول ہم نے اب تک پڑھے. یعنی پہلی چیز جو دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ کیا وہ چیز دین ہے، کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین قرار دیا ہے. پہلی چیز کیونکہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے آئے تھے اور دین ہی کی تبدیلی اور تنظیم کے لیے ان کو مبعوث کیا گیا. دوسرا اصول یہ ہے کہ کیونکہ سنت کا لفظ بولا جاتا ہے تو سنت کا لفظ عملی زندگی کی چیزوں کے بارے میں بولا جا سکتا ہے. یہ تاریخی واقعات کے بارے میں، ایمانیات کے بارے میں یا عقائد کے بارے میں نہیں بولا جا سکتا. اور تیسرے اصول کا تعلق ان احکام کی تعین کرنے سے ہے کہ جن میں قرآن مجید بھی خاموش نہیں ہے، اس میں ذکر آ گیا قرآن میں، اور وہ سنت میں بھی یا تو قرآن پر عمل کے لحاظ سے زیر بحث آ رہے ہوں گے یا ابتداءً وہیں سے شروع ہوئے ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کے بارے میں متعین کیا جائے کہ اصل میں کہاں سے شروع ہوئی. یہ چیز متعین کرنے کے لیے جہاں معاملے کی نوعیت ایسی ہے کہ حکم قرآن میں رہ گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق نہیں ہوا، مسئلہ پیدا نہیں ہوا، اور جہاں قرآن مجید میں حکم زیر بحث نہیں آیا جس کی ایک مثال کرنا ہے وہاں بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جہاں قرآن مجید میں بھی ذکر ہو گیا ہے اور سنت میں بھی وہ حکم موجود ہے تو وہاں یہ بحث پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اصلاً کہاں سے اٹھا ہوا ہے. یعنی یہ وہ دائرہ ہے جس میں اس کو متعین کرنا تو ضروری ہو جاتا ہے. کیا قرآن نے ابتداءً وہ حکم دیا ہے یا اصلاً وہ سنت سے اٹھا ہوا ہے. تو میں نے جیسے ابھی آپ کو مثال دی کہ قربانی ہے، اعتکاف ہے، ان کا کوئی حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے. اور جب قرآن ذکر کرتا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا یہ کہاں سے آئے گا. تیسرا اصول یہ تھا. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. تتبع کہتے ہیں نقل کے طور پر کوئی کام. قرآن مجید میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی دین کے احکام ہیں، ایک تو ان کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ نے ان کو فرض کیا، واجب کیا، ان کا حکم دیا، یا ان کی کوئی حیثیت طے کر دی. اب یہ حیثیت ایک بار طے ہو گئی، آپ نفل کے طور پر وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر قربانی ایک دینی عمل کی حیثیت سے طے ہو گئی. دین میں ایک آدمی اٹھا اور اس نے اٹھ کے کہا جی کہ میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، میں اس پر قربانی کروں. اللہ تعالیٰ نے میری فصل بہت اچھی اگا دی، میری بھیڑ بکریوں میں بڑی برکت ہو گئی، میرا جی چاہتا میں قربانی کروں. اب یہ وہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی اصل میں وہ دین میں پہلے سے ایک طے شدہ چیز پر عمل کر رہا ہے. اور عمل کس حیثیت سے کر رہا ہے؟ اسے نفل سمجھ کے، عبادت کی چیز سمجھ کے اس پہ عمل کر رہا ہے. تو یہ ہے تتبع کے طور پر اس پر عمل کرنا. جیسے نماز ہے، تو اب ایک تو نماز ہے جو ہمارے پاس دین میں متعین ہو کے آ گئی ہے. یہ نماز ہوتی ہے، یہ یہاں شروع ہوتی ہے، یہ اس کی رکعتیں ہیں، یہ اس کے اذکار ہیں، یہ اس کے اعمال ہیں، یہ اس کے اوقات ہیں. ہو گئی. خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے سے جریز ہو گئے، 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی. اچھا کوئی مصیبت تکلیف آ گئی تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا ہے کہ ایسے موقعوں پر نماز پڑھ کے دعا کرو. ہم نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، اللہ نے دعا کی. تو یہ جو نماز ہم نے پڑھی یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے بطور نفل نماز پڑھی. تو اس کو عربی زبان میں نفل بھی کہتے ہیں اور تتبع بھی کہتے ہیں. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تتبع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں بن جاتی. اب یہ نازک بات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو دین کی حیثیت سے جاری کر دی، مثلا نماز. مثال کے طور پر نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے کی فتح سے نوازا اور اس موقع کے اوپر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں اللہ کی شکر گزاری میں 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی کوئی سنت قائم کی گئی. سنت تو نماز کی قائم ہو چکی ہے پہلے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بطور نفل عمل کیا ہے. جیسے میں نے
اپنی اور آپ کی روزمرہ زندگی سے مثال دی کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں، اس سے دین میں کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا. اگر ہمارے وہ کام کرنے سے دین میں کوئی نیا حکم شامل نہیں ہو جاتا تو حضور کے کرنے سے شامل نہیں ہوتا. یعنی جیسے ہم دین میں نفل کام کرتے ہیں ایسے حضور بھی کرتے ہیں. اس کی ایک اور مثال لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو بطور ایک سنت کے جاری کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، یہ عمل ہو گیا اس کا، ایک اور حج کیا. تو آپ کیا کہیں؟ آپ کہیں گے 2 مرتبہ حج کرنا سنت ہے؟ کہیں گے؟ ٹھیک ہے سر، یعنی یہ حضور نے بطور نفل حج کیا، اللہ یہ کہ خود حضور اس کی کوئی حیثیت متعین کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اس کو بھی دیکھنا الگ الگ ضروری ہوتا ہے کہ ایک کام کو آپ کب بطور دین جاری کر رہے ہیں اور کب پھر اس پر خود نفل کے طور پر عمل کر رہے ہیں. اگر اس پر نفل کے طور پر عمل کرنا جائز ہے، 2 بار کریں گے، 4 بار بھی کریں گے، 10 بار بھی کریں گے. مثلا آپ نے اگر یہ بات ایک بار متعین کر دی کہ نماز ایک دین کا حکم ہے اور نماز کی یہ شرائط ہیں، یہ آداب ہیں، یہ حدود ہے، اور یہ بھی بات اصول کے طور پر واضح کر دی، آپ نے کر دی یا قرآن نے کر دی کہ نفل کے طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اب شریعت یہ بن گئی. لیکن نفل کے طور پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس کی 110 صورتیں ہو سکتی ہیں. کوئی نفل کے طور پر مصیبت میں نماز پڑھے گا، کوئی نفل کے طور پر شکرانے میں نماز پڑھے گا، کوئی نفل کے طور پر محض اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے گا. آپ اٹھے اور آپ نے کہا کہ میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں. تو ایک ہے دین کی حیثیت سے جاری کرنا، سنت کی کیٹیگری میں صرف وہی اعمال جائیں گے اسی چیز پر جو آپ نے جاری کر دی، وہ ہو گئی، ثابت ہو گئی دین کے اندر. اعتکاف ہے، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو مشروع کر دیا، یعنی دین کے طور پر جاری کر دیا. پہلے بھی انبیاء کیا جاری تھا، آپ نے بھی جاری کر دیا. اب خود آپ نے اعتکاف کرنا شروع کیا. جب آپ خود اعتکاف کرنا شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر سال کریں، لیکن یہ ہر سال اعتکاف کرنا جو ہے یہ کیا چیز ہوگی؟ حضور ایک نفل عمل کر رہے ہیں، یا وہ آپ کے لیے ضروری ہوگا، یا وہ آپ کی خصوصیت ہے، اور یا آپ بطور نفل عمل کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اچھا پہلے سال کا اعتکاف کرنا ایک سنت ہو گئی، دوسرے سال کا اعتکاف کرنا دوسری سنت ہو گئی، تیسرے سال کا اعتکاف کرنا تیسری سنت ہو گئی. یہ نہیں ہوتا. یعنی چیز کو ایک مرتبہ وہ قرار پانا ہے، الا یہ کہ دوسری مرتبہ کرنے کو بھی حضور کوئی ایک خصوصی چیز دے رہے ہیں، حیثیت دے رہے ہیں، ورنہ وہ محض نفل ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں اس طرح حضور بھی پڑھتے ہیں. سنت پر وہ عمل کرنے سے وہ چیز سنت تو نہیں بن جاتی، لیکن دین جیسا کہ آپ نے کہا کہ دین ہی کا ایک حصہ ہے، اس کے اوپر طور پر وہ عمل کیا گیا. جیسا کہ قربانی یہ دین کا ایک حصہ ہے اور سنت ہے، اگر اس کے اوپر کوئی کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ کرتا ہے عقیقہ، تو کیا یہ دین نہیں ہوتا؟ تو آپ جو نماز پڑھتے ہیں دین ہی ہوتا ہے، لیکن بچے کا پیدائش کے اوپر قربانی کرنا جو ہے، یا تو اس کو حضور بطور خاص جاری کرے الگ سے. سنت میں نہیں کہہ رہا تو کہ سنت تو پہلے ہے نا یہ قربانی کرنا کسی موقع پہ، یا عید کے موقع پہ قربانی جیسے ہم کرتے ہیں، یہ تو سنت کے طور پہ جاری ہو گئی. اور ساتھ ہی یہ حکم آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کسی بھی موقع پر نفل کے طور پر قربانی کر سکتے ہیں. جی یہ 2 باتیں دین میں آ گئی. جی یہ تو دین ہو گیا نا. جی. اب نفل کے طور پر آپ کئی موقعوں پر کریں گے یہ بات، تو ہر کو الگ سنت کرا دیے. میں سنت نہیں اس کو کہا، کیا وہ دین ہی کے حکم ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ سنت پر بطور تو وہ عمل کرنے سے وہ سنت نہیں بن جاتی. دین تو ہے، دین تو بن چکا ہے، پہلے ہی بن چکا ہے. جی. لیکن قربانی دین تو بن چکی ہے، نماز دین تو بن چکی ہے. دین میں اس کی حیثیت ایک نفل کی ہوتی ہے. نفل بات تو یہ جیسے عقیقہ ہے اس میں قربانی جیسے کی جاتی ہے، کیا یہ نفل قرار پائے گا؟ اگر حضور نے اس کو کوئی خصوصی حیثیت دی ہے تو خصوصی حیثیت تو جو نہیں، یہ تو اس سے دیکھنا پڑے گا. خصوصی حیثیت تو نہیں، لیکن نفل جو ہے یہ تو نفل تو ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. یعنی وہ آپ بیٹے کے پیدا ہونے پر کر لیں، بیٹی کے پیدا ہونے پر کر لیں، اپنی شادی ہونے پر کر لیں، یعنی نفل تو ہے، نفل تو ہے. لیکن یہ کہ مثلا شادی کے موقع پر قربانی کرنے کو حضور نے بطور دین الگ سے جاری کر دی ہے، پھر سنت ہو گئی. پھر وہ سنت کیا ہوگی؟ پھر قربانی کرنا سنت نہیں ہوگی. نہیں، شادی کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہوگی. اگر یہ آپ نے نہیں کیا اور ایسے کہ کسی نفل کام کو ہم کرتے ہیں وہ کسی موقع پر کر دیے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. یعنی یہ حضور کا نمونہ آ گیا ہمارے سامنے کہ حضور یہ نفل بھی پڑھا کرتے ہیں. اس کو تو کیٹیگری پلیس کیا جائے گا. جی سنت، میں نبی صاحب اس بات کی کر رہا ہوں، یعنی اس کو ایسا بھی میں نے چھیڑا ہی.
جی یہ قربانی کی اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ لوگ جو صدقے کے لیے دیتے ہیں کوئی گوٹ یا کوئی چیز، اس کا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک حکم ہے نا قرآن میں، تو اللہ کی راہ میں خرچ، یہ کسی گوٹ یا کوئی دیتے ہیں وہ بھی قربانی ہے؟ قربانی اور کیا، اللہ کی راہ میں قربانی کر دیتے ہیں انفاق کے طور پر. اصل میں تو قربانی اللہ کی راہ میں اس زمانے میں جب بھیڑ بکریاں لوگوں کا مال تھا وہاں سے شروع ہوئی، اب وہ ایک بڑی روایت بن چکی ہے. پھر ایک دوسری قربانی ہوا ہے ابراہیمی قربانی ہے، اس کا اپنا ایک مقام. لیکن اس کی ویلیو ہے، سب کا دینا چاہیے، جائز ہے، اچھا ہے. نہیں، یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. صدقہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں ہے. اچھا، اس کو الٹ دیجیے تھوڑا سا تاکہ آپ کو وحشت نہ ہو. قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور تطوع عمل کرنے سے وہ قرآن کا کوئی نیا حکم نہیں بنتا. ویسے ختم ہو گئی. قرآن کے کسی حکم پر بھی بطور نفل عمل کرنے سے وہ کوئی نیا حکم نہیں بن جاتا. یعنی مثال کے طور پر قرآن نے کہا کہ آپ اپنے اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلائیں. اب ہم نے کہا کہ ہم اپنے ادارے میں بھی اجتماعی معاملات کو شورا کے طریقے پر چلاتے ہیں، فلاں جگہ بھی چلاتے ہیں. بعض جگہوں پر یہ واجب ہوگا، بعض جگہوں پر ایک نفل ہے. ٹھیک ہے، اچھا آپ نے اس کو اپنا پتا ہے. گھر میں بھی اگر آپ شورا برپا کرتے ہیں کون روکتا ہے؟ ایک بات کچھ ہو جائے. چوتھا اصول یہ ہے کہ سنت پر بطور تطوع عمل کرنے سے بھی وہ کوئی نئی سنت نہیں. وحشت جو ہے نا وہ بسا اوقات محض ایک اصطلاح سے ہو جاتی ہے. یا جب یہ دے رہا تھا نا کدو کھانا، تو بھائی آ گیا ہے دین میں. ابھی ایک یہاں کے رفیق پوچھ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ ماما باندھنا مثال کے طور پر. میں نے ایک صاحب سے کہا، بہت بحث کر رہے تھے میرے ساتھ اس معاملے میں کہ نہیں، جب آ گیا ہے تو پھر آ گیا. میں نے کہا اچھا میں قرآن کی قائد کرتا ہوں. قرآن مجید یہ کہتے ہیں کہ اعدوا مستطعتم من قوۃ ورباط الخیل. تم لوگ اپنے گھوڑے بہت اچھی طرح تیار کر کے جہاد کے لیے رکھو تاکہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو مروب کر سکو. اب آپ یہ بتائیے کہ گھوڑا نہیں ٹینک، میں نے نہیں گھوڑا، بھائی گھوڑا ہے، وہاں گھوڑا ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کو یہ بتاتی ہے گھوڑا نہیں ہے؟ گھوڑا تو ہے. تو قرآن مجید کے احکام میں بھی دیکھا جائے کون سی چیز ہے وہ وہیں رہ گئی ہے. یعنی وہاں گھوڑے کا ذکر جو ہے وہ بطور حکم نہیں ہوا، بطور قانون نہیں ہوا، بطور شریعت نہیں ہوا، بلکہ بطور اقتصاد. یہ گھوڑی اس زمانے میں قوت کی علامت ہو گئی. اب آپ یہ کہیں گے نہیں کہ گھوڑا جو ہے نا وہ تیار کر کے رکھنا جو ہے یہ ہے اصل میں جہاد کی تیاری. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا اس کے لیے اس سے بہتر کوئی لفظ ہے نہیں لوگوں کو. یہ سنت میں بھی ہوگا قرآن میں. وہ کون سی چیز ہے قرآن میں اس آیت کے ہونے کے باوجود جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ گھوڑے کو تیار رکھنا یہ دین نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو بتاتی ہے یہ کہ یہ دین نہیں ہے؟ وہی پہلا اصول ہے نا، اس کو آپ اپلائی کرتے ہیں. وہی پہلا اصول ہے کہ گھوڑا پالنا دین نہیں. جس طرح گھوڑا پالنا دین نہیں ہے قرآن میں ہے. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، اعدوا لکم مستطعتم من قوۃ ورباط الخیل، کہ تم ساری تیاری جہاد کے لیے کرو اور خاص طور پر گھوڑے بہت اچھے طریقے سے تیار کرو تاکہ تمہارے اندر جنگی طاقت. اس کو مطلب ہم نے ایٹم بم صحیح بنایا، پھر تو یہ ایٹم بم تو پھر صحیح بنا دیا. نہیں، اس وقت تو گھوڑا دے رہا ہے. یہ بھی ایک طاقت کی علامت ہے نا، گھوڑا اس وقت کی طاقت کی علامت ہے. وہ ایک الگ بحث ہے. میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ گھوڑا جو ہے اس کا ذکر آ گیا نا قرآن میں، اور حکم کے انداز میں ذکر آیا ہے گھوڑا پالو. وہ کون سی چیز ہے کہ جو جہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ دین نہیں، یہ قرآن کا حکم نہیں ہے؟ کون سی چیز کہتی ہے؟ وہی پہلا اصول ہے یہاں پہ آپ کو یہ دین نہیں. یعنی اگر تو گھوڑا پالنا دین ہے یا قرآن نے اس کو دین قرار دیا ہوتا تو پھر تو بھائی گھوڑا ہی پالا جاتا، پھر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا. تو قرآن میں بھی ہوتا ہے اور سنت میں بھی، دونوں جگہ یہ دیکھنا پڑتا ہے. سر یہ قرآن میں دین جیسے آپ کہتے ہیں بیان ہوا ہے، قرآن دین کی کتاب ہے، اس میں تاریخ بھی بیان ہوئی ہے کچھ؟ قرآن دین کی کتاب نہیں ہے، قرآن رسول اللہ کی سرگزشت امضا ہے. اس میں دین بھی بیان ہوا ہے، دین بھی بیان ہوا ہے.
कुरान में दीन भी क्या घी, ये घी बहुत अहम है। इसमें तारीख भी है और इस तरह की बातें जैसे आपने डाल दी है ये चीजें हैं। इसमें दीन का हुक्म भी बयान हो रहा है जी और उसके साथ ही घोड़ा पालना जरूरी नहीं जी, लेकिन ये चीजें दीन नहीं है। है। इसी तरह का सुन्नत में भी ऐसी कुछ चीज है कि जो दीन भी हो और दीन ना भी हो। यूं न कहें कि सुन्नत में नहीं, यूं कहें कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सादिर होने वाली चीजों में ये सब चीजें। सुन्नत तो हमने दीन वाली हिस्से को करार दे दिया ना। असल में हुजूर है, हुजूर एक मकान के अंदर बैठे हुए या बेशुमार चीजें आपने सादिर कर दी है, कौल से, फेल से, तस्वीर से। सर हमने दो चीजों को दीन करार यानी वहां कुरान है नहीं, कुरान में दीन है। दीन हमको दो सूरतों में मिला है, एक कुरान में मिला है, एक सुन्नत में मिला है। और सुन्नत में दीन है। सुन्नत दीन है, सुन्नत सरासर दीन, सुन्नत सरासर दीन है, रसूलुल्लाह सरासर दीन है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माशरत की चीजें भी सादिर हो रही हैं, आपको वाक़या भी सुना रहे हैं, आपको हिदायत भी कर रहे हैं, आप अपनी माशरत के लिहाज से भी मामला कर रहे हैं। सुन्नत हुजूर से सादिर होने वाला दीन। सुन्नत वो चीज नहीं लेकिन दूसरी चीज भी आ सकती है, वो कंप्लीट। चौथा उसूल ये है कि सुन्नत पर बतौर ततव्वु अमल करने से भी वो कोई नई सुन्नत नहीं बन जाती। हम जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद खुदाबंदी के तहत कि वमन ततब्बा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, या खैरन न क्या इस्तेमाल हुआ है, यानी जिसने कोई भी नेकी का काम किया नफल के तौर पर, ये ततव्वु का लफ्ज यहीं से है। वमन ततब्बा खैरन, यानी कुरान मजीद ने एक उसूल बयान कर दिया। मेरे पास तो एक खास हुक्म था लेकिन उसको बयान इस तरीके से किया कि जिससे उसूल निकला है, जिसने कोई भी नेकी का काम नफल के तौर पर किया तो अल्लाह ताला उसको कबूल करने वाला है। यानी इससे गोया ये उसूल कायम हो गया कि हर वो काम जो नेकी का काम है उसे आप बतौर नफल कर सकते हैं। ये कुरान ने बयान कर दिया। अब हुजूर ने इस कुरान के हुक्म पर अमल किया, कैसे किया? आपने इस इरशाद खुदाबंदी के तहत शब और रोज की 5 लाजमी नमाजों के साथ नफल नमाजें भी पढ़ी। यानी कुरान मजीद ने जब ये कहा कि कोई भी नेकी का काम जो तुम नफल के तौर पर करो, नफल के तौर पर यानी अपनी तरफ से, लाजिम नहीं था, वो वाजिब नहीं किया गया था, तुम कोई भी नेकी का काम जब अपने तौर पर करोगे तो अल्लाह इसे कबूल फरमाएगा। तो अब हुजूर को इस पर अमल करना था ना, हुजूर तो बेहतरीन नमूना हमारे लिए। तो आपने क्या किया? आपने सुन्नत के तौर पर 5 नमाजें जारी की, सुन्नत है। आपने इन 5 नमाजों के साथ जो आपने सुन्नत के तौर पर आप ही ने जारी की, इन्हीं नमाजों को बतौर नफल पढ़ा, इन्हीं नमाजों को बतौर नफल पढ़ा। जैसे कि हम कुरान के किसी हुक्म पर बतौर नफल करते हैं। तो शब और रोज की 5 लाजमी नमाजों के साथ नफल नमाजें भी पढ़ी हैं। रमजान के रोजों के अलावा नफल रोजे भी रखे हैं। नफल कुर्बानी कोई चीज भी अपनी इस हैसियत में सुन्नत नहीं है। यानी जब वो बतौर दीन के जारी की जा रही थी तो सुन्नत, जब उस दीन को जारी करके पैगंबर उस पर बतौर नफल अमल कर रहे थे नफल। यानी ये फिर फर्क करना पड़ेगा हुजूर के सादिर होने वाले आमाल में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इन नवाफिल का एहतमाम किया है, जिस तरीके से इन नवाफिल का एहतमाम किया है, इसे हम इबादात में आपका उस्वा-ए हसना तो कह सकते हैं। यानी ये हुजूर का इबादात के मामले में बेहतरीन नमूना है कि देखिए हुजूर ने सिर्फ यही नहीं किया कि जो नमाज लाजमी थी वो पढ़ी, बल्कि उसके साथ नफल नमाजें भी पढ़ी। ये बेहतरीन नमूना भी हुजूर ने हमारे सामने पेश किया। तो ये इबादात में आपका उस्वा-ए हसना है, इसको उस्वा-ए हसना तो कह सकते हैं, मगर अपनी अव्वलीन हैसियत में एक मरतबा सुन्नत करार पा जाने के बाद बार बार सुनन की फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकते। यानी ये एक हुक्म साबित हो गया, हुजूर ने साबित कर दिया। साबित होने के बाद आपने 10,000 मरतबा उस पर बतौर नफल अमल किया, तो आप अब हर दफा एक नई सुन्नत नहीं बना देंगे, वो बन गई एक बार। यानी एक बार एक कानून पाकिस्तान के आईन में तय हो गया, अब उस पर बतौर फर्ज भी अमल होना है, और अगर उस पर नफल के तौर पर अमल किया जा सकता है तो नफल के तौर पर भी अमल होना है। ये मुझे भी करना है, आपको भी करना है, हुजूर भी करते, हुजूर भी करते, उसको आप सुन्नत के तौर पर जारी नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल ऐसे ही, मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाजें पढ़ी, इसके साथ आपने कुछ नफल नमाजें भी पढ़ी, और लोगों को ये कहा कि भाई ये नफल नमाजें अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारे लिए बड़े दर्जे होगा, ये नफल नमाज है, हुजूर ने खुद बता दिया। अच्छा, जैसे ही एक आदमी ने रोक कर पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
کہ جی یہ بتائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے نماز کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں، حج کے معاملے میں. آپ نے فرمایا یہ نماز ہے، یہ فرض نماز ہے، یہ روزہ ہے. انہوں نے کہا اس کے علاوہ الا ان تطوع، اس کے علاوہ نقل ہے جب جائے پڑھنا. یعنی یہ کیٹیگری آپ نے خود بھی متعین کر دیا، بالکل طے شدہ کیٹیگری. اچھا یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا، یعنی ظاہر ہے کہ نماز آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہ دل لگا ہوا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے آپ نے سجدہ کیا ہے، نہ ٹھیک طریقے سے رکوع کیا ہے، لیکن بس ادا ہو گئی. اور نماز بہت اعلیٰ طریقے سے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو ہر چیز میں ایک اس کا کمال کا درجہ بھی ہوتا ہے. آپ غسل یوں بھی کر سکتے ہیں کہ احمد گول لی اور نہر میں ڈبکی لگے باہر آ گئے، اور غسل کسی قاعدے لاتے ہیں تو ہم کے ساتھ بھی شجاعت بھی ایسے ہی کرتے تھے، بھائی میں تو دیہاتی آدمی ہوں، یعنی جاتے جاتے سڑک کے اوپر غسل ہو گیا. تو یہی معاملہ کسی کام کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینے کا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اور غسل اس کی بہترین مثالیں، یعنی اس کی مثال اگر لینی ہو تو بہترین مثالیں وضو کو حضور نے بطور سنت جاری کیا، غسل کو جاری کیا. اب آپ نے اپنے ہی ان دونوں احکام پر عمل بھی تو کر کے دکھایا اور اس کا ایک بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. آپ نے جس طریقے سے یہ دونوں کام کیے ہیں اس میں کوئی چیز بھی اصل سے زائد نہیں ہے کہ اسے ایک الگ سنت ٹھہرایا جائے، بلکہ اصل ہی کو ہر لحاظ سے پورا کر دینے کا عمل ہے. یعنی ہر لحاظ سے پورا کر دیا. آپ کے وضو کو دیکھ کر یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. بہترین طریقے سے آپ نے وضو کر دیا، جس کا نمونہ آپ نے اپنے وضو اور غسل میں پیش فرمایا ہے. لہذا یہ سب چیزیں بھی اسوہ حسنہ ہی کے ذہن میں رکھی جائیں گی، انہیں سنت نہیں قرار دیا جا سکتا. یعنی سنت وہ دین ہوگا جو آپ نے اولاً انیشیٹ کر کے دین بنایا، اس پر جب آپ عمل کریں گے تو عمل تو 1000 صورتوں میں کیا جا سکتا ہے. جب بطور فرض عمل کر رہے ہیں تو تعبیر کر رہے ہیں اپنے ہی حکم کی. قرآن کہتا ہے نا آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی رسول خود بھی اس چیز پر ایمان لایا جو اس پر نازل کی گئی. تو حضور نے کہا نماز فرض ہے، 4 رکعت نماز ظہر کی فرض ہے، یہ ہو گیا اس نماز کو سنت قرار دینا. اب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے جس چیز کو فرض قرار دیا اس پر آپ نے عمل کیا. اچھا جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا اچھا میں اس نماز کو جو اللہ کا حکم تھا اس کو ادا کرنے کے بعد مزید اپنی طرف سے 2 رکعتیں نماز پڑھ رہا ہوں. یہ کیا ہوا؟ اسی سنت کو بطور نفل ادا کر دیا. یہ فرق کرنا پڑے گا نا سر. یہ جیسے نماز میں پہلی دفعہ جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سنن میں اس کو شمار کیا، شاید جاری کیا. اس کے بعد بھی کچھ روایتیں کیا آپ نے سجدوں میں یا رکوع کے درمیان پہلے یا میں یہ کہتا ہوں وہ بطور نفل جی ایک چیزیں کے درمیان جی بات آپ نے نماز میں. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ چیز اسوہ حسنہ کے ذہن میں لازمن آ جائے، وہ محض نفل بھی رہے. اسوہ حسنہ اصل میں کسی کام کو بہترین طریقے پر کرنا، صرف وہی کیٹیگری ہو، ورنہ مجرد تعمیل ہو گئی یا محض نفل پڑھ لیا. اچھا جی یہ 3 مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ کوئی لفظ کہنا جیسے سجدے میں، رکوع میں، یا تاک ہی پہ اصرار کیوں کیا گیا؟ یہ بھی کوئی اصرار نہیں کیا گیا، پسند کیا گیا. پسند ہی کیا نہیں، لیکن یہ بڑے مسئلے ہیں. جی ایک لفظ آپ نے بولا اور سوچتے کہیں کہیں ہو گئی. ایک چیز کو پسند کرنا، ایک چیز پہ اصرار کرنا، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں. حضور پاک چیزوں کو پسند کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر موقع کے اوپر یہ چیز ملحوظ رہے کہ سارا عالم زوجین ہے اور اس میں ایک واحد خدا ہے. تو یہ گویا ایک طرح سے ایک علامتی طور پر آپ کے ذہن میں اس کو زندہ رکھنے کا طریقہ اختیار کیا. اچھا جناب 5واں اصول یہ ہے، 5واں اصول یہ ہے، یعنی یہ تو وہ معاملہ ہو گیا کہ جس میں حضور بطور نفل اپنے ہی بیان کردہ دین پر، اپنے ہی طے کردہ دین پر نفل طور پر عمل کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک حضور کی حیثیت ہے دین دینے والے کی، اور ایک حیثیت ہے خود اس دین پر عمل کرنے والے کی. تو اس کو بھی الگ الگ کرنا پڑتا ہے ورنہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے. اس کی بڑی اچھی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا، یہ بڑی مشہور روایت ہے، یہ کہا کہ بھائی مغرب سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. 1-2 مرتبہ آپ نے فرمایا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور نے اس کے بعد زیادہ زور نہیں دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنت سمجھیں. تو اب دیکھیے حضور کہہ بھی رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، لیکن صحابہ اس سے واقف ہے کہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ پھر آپ اصل میں مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے کو بطور دین جاری کر رہے ہیں. نہیں، وہ بتا دیا صحابہ نے یہ تبصرہ کر کے کہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ نفل پڑھنے کی ترغیب، اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیتخذ سننا الفاظ یہ. تو 5واں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں
جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں وہ بھی سنت نہیں. یعنی ایک چیز پہلے ہی ثابت ہے کہ وہ ایک فطری حکم ہے، پہلے سے معلوم کہ یہ ایک فطری حکم ہے، فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت تو صرف دین ہی تو نہیں بولتے نا، اس فطری چیز کو بھی بیان کرتے ہیں اسی موقع کو. تو جیسے قرآن کے اندر اگر کوئی چیز پہلے سے ہے تو آپ اس پر عمل ہی کریں گے نا، اسی طرح اگر کوئی چیز پہلے سے فطرت میں ہے تو اس کو بیان ہی کریں گے، اس پر عمل کریں گے. وہ آپ سے انیشیٹ ہی نہیں ہوئی تو سنت بھی نہیں کراتا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ چیز کو بطور دین پیغمبروں سے انیشیٹ ہونا چاہیے. اگر وہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک فطرت کے اندر موجود ہے انسان کی تو بس کچھ نہیں ہے، وہ فطری دین ہے وہ بھی، لیکن اسے سنت کی کیٹیگری نہیں رکھ سکتے. یہ ہم پیچھے دیکھیے پڑھ چکے ہیں، یعنی قرآن پر تدبر کے مبادی میں پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی دعوت جو ہے یہ 3 سٹیپس سے گزری ہے. اس کے پس منظر کے مقدمات کے پریمیسز یہ ہیں. پہلے دین فطرت، وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت پہ ودیت کر دی ہے، یہ پہلا دین ہے. اس کے بعد دین ابراہیمی کی روایت جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اس کے بعد قرآن. تو اب جس وقت آپ کے سامنے کوئی چیز آئے حضور نے کہی ہوا تو جیسے اس بات میں اگر قرآن پہلے اس کو انیشیٹ کر رہا ہے تو وہ آپ سے اب منسوخ نہیں کی جائے گی، قرآن کا حکم قرار دیں گے. اسی طرح اگر وہ ایسی چیز ہے کہ وہ اصل میں نہ آپ نے انیشیٹ کی ہے نہ قرآن نے کی ہے، وہ تو اصل میں فطری بات ہے. مثلاً اس کی سادہ مثال پہلے لیجیے کہ پیچیدہ مثالوں پر آپ لوگوں کو بہت جھگڑا کرنا ہے. تو سادہ مثال لے لیجیے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے کہا لوگوں جھوٹ نہ بولو. یہ کیا ہے؟ سمجھیے کیا ہے؟ حکم کہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں فطرت. یعنی یہ بات کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو یہ قرآن کا حکم نہیں ہے، یہ فطری حکم ہے. اس کو قرآن نے بیان کر دیا. یہ فطرت کا حکم ہے جس کو قرآن نے بیان کر دیا. یہ قرآن سے نہیں شروع ہے، یعنی قرآن نے آ کر نہیں بتایا پہلی بار لوگوں کو جھوٹ بولنا کوئی بات. تو وہ یاد رکھیے، وہ بحث وہ پیچھے ہو چکی ہے جس میں ہم نے، یعنی اس کا عنوان تھا دین کی آخری کتاب. اس میں یہ بتایا تھا کہ پہلا دین فطرت کا دین ہے. تمام اخلاقی اصول جو ہے یہ فطرت کا دین ہے. یعنی یہ پیغمبروں نے نہیں شروع کیا، یہ خدا نے انسانی فطرت میں دیا ہے. پیغمبر جب اس کو بیان کرتا ہے، جب حضور نے کہا جھوٹ نہ بولو، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جھوٹ نہ بولنے کو دین نہیں بنایا، دین میں پہلے سے موجود ایک حکم کی تاکید فرمائی. اس سے آپ پہلے بات سمجھ لیجیے، کیونکہ پھر نازک مثالوں میں لڑنا ہے آپ کو تو وہ لڑیے آپ. تو یہ بات واضح ہو گئی. یعنی ایک چیز جو ہے وہ دین ہے، لیکن دین کی نفی نہیں ہو رہی. وہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ اگر وہ فطری دین ہے تو وہ فطرت کی کیٹیگری میں جائے گا. اگر وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے تو سنت کی کیٹیگری میں جائے گا. اور اگر وہ قرآن نے پہلی بار انیشیٹ کیا ہے حضور کی بعثت کے بعد تو وہ پھر قرآن کے احکام کی کیٹیگری میں جائے گا. تو گویا دین میں 3 کیٹیگریز ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. یہاں صرف اس جانب کیونکہ بحث اب آ گئی ہے اشارہ کر رہا ہوں. یعنی دین کی جب کوئی بات ہوگی تو یہ طے کیا جائے گا کیا یہ دین فطرت ہے تو اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. کیا یہ دین ابراہیمی کی روایت ہے یعنی سنن انبیاء میں سے ہے، اس کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور اگر اس کے بعد قرآن میں پہلی بار انیشیٹ ہوا تو قرآن کے احکام. اس کا فرق نہ کرنے سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آگے آپ دیکھیں گے تو سمجھ میں جائیں گے کیسے مسائل پیدا ہوئے، کتنے نازک مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. 5واں اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں جو محض بیان فطرت کے طور پر آئی ہیں، یعنی حضور کی زبان سے صادر ہوئی ہیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے، لیکن وہ اصل میں فطرت کا بیان ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، وہ بھی سنت نہیں ہے. یعنی ان کو سنت نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ یہ تو پہلے سے ثابت ہو چکی دین کے طور پر، انسانی فطرت میں ثابت ہے. کچلی والے درندوں، چنگال والے پرندوں اور پالتو گدے کا گوشت کھانے کی ممانعت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی قبیل سے. یعنی حضور نے کہا مثلا لوگوں نے خیبر کے موقع کے اوپر گدے پکا کے ہڈیاں چڑھا دی. لوگ گوشت کھائے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، مسلمان اس معاملے میں ویسے بھی بہت تیار واقع ہوئے. تو اچھا یہ واقعہ جس طرح بیان ہوتا ہے اس میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سارے کے سارے لوگوں نے نہیں، کچھ لوگوں نے، بڑا لشکر تھا اور گرد و پیش سے بہت سے قبائلی اور دوسرے عرب بھی آئے ہوئے. تو بعض لوگوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ غریب گوشت ہے بھائی، یہ کیا ہٹاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کے گوشت کی حرمت نہیں آپ قائم کر رہے ہیں، گدھے کے گوشت کی ممانعت تو موجود ہے فطرت میں، لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو ہم توجہ لا رہے ہیں کہ یہ کوئی کر رہے ہیں، کھانے کی چیز ہے، کیا کھانا چاہ رہے ہیں. تو بس آپ نے تو تبصرہ کیا ہے تو اس وجہ سے منع کیا تھا کہ سواری جو کم پڑ جائے. نہیں ایسا نہیں، حضور کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ان حرکس یہ نجس ہے. بیان فطرت سے دین فطرت جسے ہم کہیں گے اس میں حرمت نہیں ہوتی، اور یہ اس سے حرمت نہیں ثابت ہوگی گدھے کے کھانے کی. یہ تو ثابت نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ حرمت نہیں ثابت ہوئی گدھے کے کھانے کی. نہیں، حضور سے اس کی حرمت نہیں ثابت ہو رہی، حضور کی طرف اس حرمت کی نسبت درست نہیں. یعنی یہ دین فطرت کی حرمتوں میں موجود ہوگا، حرمتوں میں ہوگا یا کراہتوں میں ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی وہ قرآن کے احکام میں بھی کراہت حرمت کی تقسیم تو اپنی جگہ رہے گی، وہ دین فطرت کی حرمتوں میں. سر یہ سنت کے بارے میں تو ہم جان گئے ہیں کہ اس کو زیادہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. ابھی نہیں جانا، ابھی تو یعنی آپ نے کہا جان گئے اور بعد میں صورتحال خراب ہو جائے. لیکن یہ بیان فطرت جو چیز ہے اس کے بارے میں کیا اصول ہے کہ اس کو ہم یہ کس طرح سمجھیں گے کہ یہ بیان فطرت آپ کی فطرت بتا دیں، جب ہے ہی بیان فطرت تو فطرت کو بتانا چاہیے. بعض لوگوں کی یہ فطرت جن کی مسخ ہو جاتی ہے وہ تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب فطرت مسخ ہوئی ہوگی تو جس کی ہوئی ہوگی اس سے بحث ہو جائے گی. ایسے جیسے قرآن کے حکم کو سمجھنے میں ہو جاتی ہے. یعنی اگر صحیفہ الہی کو پڑھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے تو صحیفہ فطرت کو پڑھنے میں بھی اختلاف ہو جائے. پھر ہم دلائل دیں گے، بحث کر لیں گے اس موضوع پر. اچھا، بحث کے نتیجے میں جیسے قرآن مجید کے کسی حکم پر ہو سکتا ہے، اتفاق نہ ہو سکتا. تو پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ واضح کر لیجئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں لوگوں کو بالکل قائل کیا جا سکے. سلام رہے گا. اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی بیان کرتے ہوئے ہم نے میزان اور فرقان کے زیر عنوان حدیث اور قرآن کے باہمی تعلق کی بحث میں بدلائل واضح کیا ہے کہ قرآن میں لا اجد فیما اوحی الیہ اور انما حرم علیکم یہ حرم علیکم کی تحدید کے بعد یہ اسی فطرت کا بیان ہے جس کے تحت انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ نہ شیر اور چیتے اور ہاتھی کوئی کھانے کی چیز ہے اور نہ گھوڑے اور گدھے دسترخوان کی لذت کے لیے پیدا کیے گئے. اس طرح کی بعض دوسری چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوئی ہیں، انہیں بھی اسی ذیل میں سمجھنا چاہیے اور سنت سے الگ انسانی فطرت میں ان کی اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے. یعنی کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں جھوٹ بولنا منع ہے، دین فطرت میں جھوٹ بولنا منع ہے، انسانوں کے مسلمہ دین میں جھوٹ بولنا منع ہے، دین ابراہیمی میں ختنہ ہے. یعنی اب یہ چیز جو ہے یہ اصل میں ایسی نہیں ہے کہ انسان فطری طور پر اس کو جان سکتا تھا. یہ انبیاء علیہ السلام نے آ کے یہ بات ان کو بتائی، لیکن کنہوں نے بتائی؟ حضور نے نہیں، انبیاء علیہ السلام نے. حضور نے اس کی تصدیق کر دی. اور چور کا ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے مار دو، قرآن کا حکم ہے. تینوں دین ہیں. یعنی پورے کے پورے قرآن مجید میں کسی جگہ پر مردوں کے ساتھ جنسی تعلق جو ہے اس کی حرمت نہیں بیان ہوئی، اس کا حکم بھی نہیں بیان ہوا. لیکن یہ انتہائی شدید جرم ہے. کس اصول پر؟ دین فطرت کے اصول. چنانچہ قرآن نے دیکھیے کیا کمال کیا ہے، جب اس معاملے کا ذکر عورتوں کے معاملے میں آیا دیکھا ہے سو امرکم اللہ، یعنی وہ طریقہ اختیار کرو جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا. کہاں دیا؟ یعنی فطرت کے دے چکا ہے، میں دے چکا ہوں حکم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں نہیں حکم دیں گے ایسا امرکم اللہ. تو امر الہی جو ہے وہ فطرت کا امر ہے پہلا، اس کے بعد انبیاء کی سنت ہے، اور اس کے بعد قرآن دین کی آخری کتاب ہے. یہ ذہن رکھیں. سور کا گوشت قرآن کا ہوتا ہے جی، سور کے گوشت کو نہ کہا. سور کا گوشت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے تمام ادیان میں رہا ہے، لیکن اربوں کے یہ روایت ختم ہو چکی تھی. اس وجہ سے ہم کیٹیگری میں اس کو قرآن کے حکم میں رکھنے پہ مجبور ہیں، ورنہ تو موجود ہے، تورات میں بھی موجود ہے. یعنی سور صرف ہم ہی نہیں کرتے، اس سے پہلے بھی یہی. ناخن کاٹنا بیان فطرت نہیں ہے. جی، ناخن کاٹنا اگر انبیاء علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا اور دین قرار دے دیا ہے تو وہ ایک قدم مزید آگے بڑھ کے اس کو بیان کر دیں. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام نے اس میں قانون سازی کر دی. یعنی ایک دوسری چیز جو ہوتی ہے اس میں پھر قانون سازی کر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر گدھے کا گوشت تو پہلے ہی کھانا بنا تھا،
یہ بھی اس کے بعد قانون سازی کر دی گئی. گدا اگر کہیں کسی جگہ پکا ہوا ہو تو آپ تھوڑا سا پلیٹ میں پائے رکھتے ہیں اس کو. تو اب یہ قانون سازی ایک مخصوص نوعیت کی ہو. اس طرح 3 سورس نہیں بن جاتے دین کے. ابھی ہم قرآن اور سنت کو دین کہتے ہیں, اب 3 کہہ دیں کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام محمد الرسول اللہ سے جو دین صادر ہوا ہے اس کا سورس ہے. فطرت فطرت تو پہلے سے موجود ہے. لیکن اگر اب جس کو کلیکٹیولی کہا جائے کہ آپ تینوں, یعنی اگر مثال کے طور پر آپ جس طرح آپ نے سنت کے لیے بھی کہا قرآن بطور تطوع وہ مزید نئی چیز نہیں بنی تھی, اگر اس طرح اگر انہوں نے قانون پیغمبروں نے اللہ نے فطرت کو قانون سازی کر کے اس طرح بنا دیا, لیکن اگر ہم اس کو اسی طرح قانون لائیں سازی میں پھر آگے کچھ بات کی جاتی ہے. یعنی وہ ایک اگلی بحث میں نے کہا تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بطور سنت جاری کر دیتے کہ قربانی یہ ہے تو نقل ہو لیکن بچوں کے پیدائش پر کی جائے گی, بطور نفل کی جائے گی. تو اب گویا ایک نفل چیز کو آپ نے لیا اور ایک مزید اس کو سنت کے طور پر جاری کیا. تو یہ جناب میں جو چیزیں وہ فطرت کی بحث کی جائے گی, وہ حضور کی زبان سے صادر ہو گئی ہیں, بلکہ حضور کیا قرآن سے صادر ہو گئی ہیں, تب بھی وہ قرآن کا حکم نہیں قرار پا جائیں گی, وہ پہلے سے بولیں گے. جھوٹ بولنے کے بارے میں قرآن کہے گا, بددیانتی کے بارے میں کہے گا, لیکن وہ احکام. اس کی بڑی سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یتیموں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, یہ انبیاء کا حکم ہے. یعنی آپ کی فطرت کیا کہتی ہے ٹھیک. یتیم اگر تمہارے گھر میں ہے تو اس کا جو مال ہے اس کو آپ اپنے کاروبار کے مال میں ملا کر اس کو اکٹھا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب کیا ہوا, ایک فطری بات کے اوپر قانون سازی ہو اس میدان سے سمجھیں, ایک فطری بات پر. اب اس کو دین کے احکام میں بیان کرنا پڑتا, اس لیے کہ وہ بات فطری نہیں تھی, وہ تو مزید اس کے اوپر قانون سازی ہو. سر فطرتاً ہمیں یہ مینڈک اور چھپکلیاں وغیرہ جو ہے ان سے فراغت محسوس ہوتی ہے, لیکن دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو یہ استعمال کرتا ہے بڑی رغبت کے ساتھ, اس کو ہم کہاں پلیس کریں گے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ ہماری فطرت میں یہ ممنوع ہے, ان لوگوں کے ہاں اس کی ممانعت کیونکہ موجود ہے تو ہم ان پر بحث کریں گے, یعنی اپنی فطرت ان کو کمیونیکیٹ کریں. ہو گئی تو اچھی بات ہے, نہ ہوئی کیونکہ فطرت فرق ہو گئی انسانوں کے اندر ہی. فطرت جبلت نہیں ہے, جبلت تو خلاف ورزی نہیں ہوتی. فطرت کو تو انسان مست کر لے اس کی خلاف ورزی کرتا. حیا فطرت ہے لیکن اتر گئی. فطرت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تھی تو انسان کی شخصیت کا اقتضا تھا, لیکن انسان تو ارادہ اور اختیار لے کے آیا, اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور خلاف ورزی بعض اوقات اس کے لیے روزمرہ کی چیز بن جاتی ہے. ایک بار کپڑے اتار کے دیکھ لیجیے, اس کے بعد کبھی بھی شرم نہیں آئے گی اطمینان سے آپ اتار دیں. پہلی مرتبہ ذرا مشکل پیش آئی. اچھا, چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہے. پچھلی چیز کے بارے میں ذکر کروں نا, آپ کہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ سوالات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی داڑھی کیا ہے, میں کہتا ہوں فطری چیز یا پچھلے اصول کی روشنی میں تو سمجھ, یعنی حضور کی زبان سے بھی اس کے بارے میں کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں. کیا یہ سنت ہے؟ فطری چیز ہے. لوگ جو کہتے ہیں یہ سنت ہے, بس اسی کو میں واضح کرتا ہوں کہ جو چیز فطری ہے وہ فطری رہے گی. اور فطری چیز کی کیا نوعیت ہے, کیا حیثیت ہے, وہ انسان اپنی فطرت کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اگنا فطرت ہے داڑھی یا اس کو بڑھانا فطرت؟ جی, یہ داڑھی اگنا فطرت ہے یا اس کو داڑھی بڑھانا؟ فطری, داڑھی رکھنا مردوں کے لیے فطری چیز ہے, بس مرضی ہے. تو یہ تو اس سے بات کرتی ہے, سنت کی رکھتے ہیں یہ سنت ہے. فطرت تو اس سے بات کرتی ہے کہ اس کو بڑا رکھا نہیں, بڑا چھوٹا تو میرے پیر نہیں, داڑھی اس کو رکھا ہے. فطرت تو اس سے بات کرتی ہے کہ بات کرتی ہے تو بس ٹھیک ہے, طرح ہو گیا, مروا دیجیے. فطرت تو نہیں ہے. یعنی فطرت جو ہے میں نے پہلے جیسے کیا کہ نہ صرف یہ کہ اس کے معاملے میں انسان کے رجحانات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں بلکہ اس کو بس بھی کرتا رہتا ہے, تو اس میں بحث ہو جائے گی. سنت بھی کہا کیسے پتا چلے گا تبدیلی ہے یہ؟ دین داڑھی پھر دین ہوئی, اس کا کیسے پتا چلے گا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کے علاقوں میں اگر وہ جاری ہے اور ان کے ہاں اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور صالحین کی ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے, تو ہم کہیں گے یہ فطری چیز اور ہماری اپنی فطرت بھی شامل ہے. پھر دین کے اصول کے مطابق پھر دین ہوئی. جی, اصول دین کے آپ کے اصول کے مطابق پھر یہ دین دین ہوئی. فطرت, دین فطرت. یہ مسلمان ہم جو
दीन फितरत होने का मतलब ये होता कि चीज लाजिम हो गई है, क्यों जैसे कुरान में होने का मतलब ये नहीं होता लाजिम हो गई। नहीं? अब जब एक आदमी दीन में दाखिल, दीन के तो हर हुक्म लाजिम नहीं है। ये पहली बार मेरे मालूम है। नहीं, ऐसा हुक्म जो यानी जो दीन बतौर दीन एक दीन नकल होते हैं। नफल। दीन के अहकाम की कैटेगरीज ये है कि वाजिब होगा या नकल होगा, जी होंगे ना। जी। दीन के अहकाम की कैटेगरी ये है कि हराम होगा या मकरूह होगा। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? इस मतलब पहले तो अभी मान लीजिए कैटेगरी दो होती है ना, ये ना कहिए ना कि वाजिब होना मैं दीन। वही कह रहा हूँ कि ये इतनी बात मान लीजिए, बाद में बाकी बात में क्या करेंगे। दीन में होने का मतलब ये नहीं होता कि चीज वाजिब हो गई। ये फिर आपको बताना पड़ेगा क्या उसके वजूद की दलील, वजूद की दलील फिर बतानी पड़ेगी मजीद। तो क्या इसका ये मतलब है कि जिस आदमी के लिए जो ये रियलाइज करता है कि दाढ़ी रखना जो है ये अल्लाह की बनाई हुई फितरत का तकाजा है, उसको इसको लाजिम समझना चाहिए? उसको इधर रखना चाहिए। अब लाजिम की तो आपको दलील देनी है ना। नहीं, लाजिम उसको मैं नहीं, वो भी लाजिम नहीं हो जाएगी, पसंदीदा चीजों की ना। दीन में दोनों कैटेगरी मौजूद होती हैं, लाजिम कैटेगरी, पसंदीदा कैटेगरी, हराम कैटेगरी, नापसंदीदा कैटेगरी। सर जैसे झूठ बोलना है ये फितरत का असूल है। हाँ, दीन ये तो आपकी फितरत साथ ही ये भी बता रही है कि ये बड़ा बदतरीन जुर्म है, साथ ही ये भी बता रही है। तो फिर यानी आपकी फितरत जो है वो ये नहीं बताती कि झूठ बोलना मामूली सी चीज है, साथ ही बता रही है कि बहुत ही बहुत सिद्ध है। तो सर ये दाढ़ी रखना फिर इतना अहम आपकी फितरत क्या बताती है? देखिए ना, मैं झूठ के बारे में ज्यादा बात के साथ रोका बोल रहा हूँ। सर बात चेहरों पे दाढ़ी अच्छी लगती है, बात में बुरी लगती है। उनकी फितरत में ज्यादा पसंदीदा है। वैसे भी सर सफाई का तो कहा हुआ है ना कि आप साफ लगे, आप दाढ़ी भी लोग बहुत साफ रखते हैं। यानी देखिए बात यह है कि मैंने उसूल बताया आपको कि किसी चीज के कुरान में होने का भी ये मतलब नहीं है। नहीं, साग सवाल से तय किया जाएगा कि ये यहाँ कुरान इसको लाजिम कर रहा है, कुरान इसको बतौर नफल बयान कर रहा है, क्या हैसियत दे रहा है। सुन्नत में भी अगर कोई चीज आएगी, मसलन कुर्बानी को रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर सुन्नत जारी किया, तमाम अंबिया ने जारी किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, ये भी हम कुर्बानी देते हैं। तो ये बहस होती है ना, आप कहते हैं कि वाजिब है, शौक़ कहते हैं नहीं है। वाजिब और न वाजिब होने की बहस है, कुर्बानी के मशरूम होने की बहस नहीं है। तो ये तो हर चीज का होगी। दीन के जो कंटेंट है, शरीयत के अंदर का जो कंटेंट है, उसमें तो असली बहुत सारी रहनुमाई अंबिया ही से मिल जाती है कि ये वाजिब है, ये नफल है, या क्या चीज है। लेकिन जो फितरत की चीजें होती हैं उसमें फिर इंसान की जो पर्सनल ओपिनियन है वही मैटर करेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। उसकी वजह यह कि असल में आप सहीफा फितरत को पढ़ रहे हैं और उसकी आयत को पढ़ने के बाद इख्तिलाफ राय हो गया। आप कुरान को पढ़ रहे हैं, ये सहीफा खुदाबंदी है, आप इसको पढ़ रहे हैं, इसकी आयत का मुद्दा समझने में इख्तिलाफ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही आप पैगम्बर की सुन्नत, अभी मैंने सुन्नत की मिसाल दी ना कि कुर्बानी जो ईद उल अजहा के मौके पर आप कुर्बानी करते हैं, इसके बारे में जब फुकहा ये बहस करते हैं कि क्या ये वाजिब है, तो एक गिरोह कहता है कि वाजिब है, दूसरा कहता है वाजिब नहीं है। दोनों कुर्बानी को ईद उल अजहा के मौके पर करने का अमल जो है मान रहे हैं, उसको बतौर सुन्नत उसको मान रहे हैं, लेकिन ये बहस करते हैं किस उसूल पर करते हैं। अगर दीन में होते ही कोई चीज वाजिब हो जाती है, इसलिए ये पहले उसूल के तौर पर जान लीजिए कि तीनों जगहों से जब कोई हुक्म बयान किया जाएगा तो तीनों जगहों पर दोनों कैटेगरीज पाई जाएंगी, सुन्नत की कैटेगरी, कराहत की कैटेगरी, इस्तेहबाब की यानी पसंदीदगी की कैटेगरी, वजूब की कैटेगरी, लाजिम होने की कैटेगरी। ये फितरत के दीन में भी होती है, ये सुन्नत में भी होती है, ये कुरान में भी। इनके क्या प्रिंसिपल है जी, वजूब के और कराहत के क्या प्रिंसिपल है? यानी कुरान में होगा तो कुरान के सियाक सबाक, उसकी आयत उसके तरफ से मालूम हो जाएगा। सुन्नत से होगा तो हुजूर को इसको अपने अमल से वाज़ेह कर देंगे, और अगर फितरत में होगा तो आपको फैसला कर देंगे। अब ये जो कुछ फितरत में चीजें और हजूर के अमल में भी नजर आती हैं हमें, मिसाल के तौर पर दाढ़ी ले लें, कहा जाता है कि तमाम अंबिया ने रखी, उसके बाद सहाबा में भी आम, तो हुजूर बहुत से काम नफल भी करते हैं, ये तो मालूम हो गया। जी जी, इससे वजूद कुछ नहीं होगा, नफल भी करते हैं, पसंदीदा होने एक नफल की आप उसको मुदावमत के साथ करें तो वो भी नफल ही रहेगा। यानी आप सारी जिंदगी सुबह के वक्त उठ के 2 रकअत नमाज पढ़ने फर्ज हो जाएगी, नफल ही रहेगी। जो चीज अपनी असल में नफल ही रहेगी। अब जो फर्ज नमाजें हैं जैसे 5 नमाजें, दाढ़ी कभी रखने और ना रखने का क्या तरीका है? एक फर्ज नमाजें जिस तरह पढ़ते हैं 5, वो हुजूर ने फर्ज किया है, तब फर्ज नहीं है। अगर हुजूर सारी जिंदगी भी इनको पढ़ते
اور اس کے ساتھ یہ بات واضح کر دیتے کہ یہ عبادت ہے. حضور نے ساری زندگی تہجد پڑھی اور بتا دیا کہ تم لوگ مجھے فرض نہیں ہو گئی. ایک رات ہے جس میں حضور نے چھوڑی, ساری زندگی پڑھی ہے, ہو گئی واجب آپ کا. کسی سے سمجھیے. چھٹا اصول چیز یہ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے داڑھی رکھی, سنت رکھی تھی, کہاں رکھی؟ سارے انبیاء نے رکھی ہے. تو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ کی تقریروں سے اثر ہے. یہ آپ کا بات ہے. چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہے. آپ دیکھیے یہ اور ایک نازک کیٹیگری آ گئی. چھٹا اصول یہ ہے کہ وہ چیزیں بھی سنت نہیں ہو سکتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے انہیں بتائی تو ہیں, لیکن اس رہنمائی کی نوعیت ہی پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ انہیں سنت کے طور پر جاری کرنا آپ کے پیش نظر ہی نہیں. یعنی جب آپ وہ بات کر رہے ہیں تو یہ بتا بھی رہے ہیں ساتھ اور واضح بھی کر رہے ہیں, اپنے طرز عمل سے واضح کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے واضح کر رہے ہیں کہ نہیں یہ میں کو سنت کرتا ہوں جاری کر رہا ہوں. مثلا ایک صحابی حضور کے پاس آ گئی, اس نے کہا کہ حضور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ کے بارے میں دعا کیجیے, ہے نا قرآن میں, حضور کے لیے بلندی درجات, اس کو درود کہتے ہیں ہمارے, بلندی درجات کی دعا کیجیے. وہ آ گیا اور اس نے آگے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ دعا کیسے کریں؟ تو حضور نے کہا چاہے کر لو. 2-4 مرتبہ پوچھا تو آپ نے کہا اچھا ایسے کریں. اب بتائیے کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے بتایا تو ہے, بتایا تو ہے, لیکن پوچھنے پر بتایا ہے, استفسار پر بتایا ہے, بتاتے وقت بھی اچھا یہ کر لو یا ایسے کر لو, یہ کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی کچھ بھی نہیں ہوا. آپ نے بتایا تو ہے, لیکن بتانے کا پورا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ اسے بطور سنت جاری کرنا پیش نظر ہی نہیں. یعنی یہ بتانے کا طریقہ بتا رہا ہے کیونکہ ایک بندہ آیا, اس نے آگے کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا سے کر, ٹھیک. کوئی دوسرا آپ کہتے ہیں اچھا کر کہتے. اس کی ایک مثال نماز میں قاعدے کے اذکار ہیں. یعنی نماز میں یہ جو آپ تحیات پر بیٹھتے ہیں, ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے, یا تشہد میں بیٹھتے ہیں, قاعدہ کہتے ہیں نا اس کو. اس کی ایک مثال نماز میں قاعدے کے اذکار ہیں. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو تشہد اور درود بھی سکھایا ہے اور اس موقع پر کرنے کے لیے دعاؤں کی تعلیم بھی دی ہے. لیکن یہی روایتیں واضح کر دیتی ہیں کہ ان میں کوئی چیز بھی نہ آپ نے بطور خود اس موقع کے لیے مقرر کی اور نہ سکھانے کے بعد لوگوں کے لیے اسے پڑھنا لازم کرا دیا. یہ آپ کے پسندیدہ اذکار ہیں اور ان سے بہتر کوئی چیز تصور نہیں کی جا سکتی. لیکن اس معاملے میں آپ کا طرز عمل صاف بتاتا ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بات کا پابند نہیں کرنا چاہتے, بلکہ انہیں یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی سکھائی ہوئی یہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ دعا و مناجات کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتے ہیں. یعنی حضور کا بتانے کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ بھائی چاہو یہ دعا کرو, یہ دعا کرو. لہذا سنت صرف یہی ہے, سنت صرف یہی ہے کہ قاعدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس موقع پر سنت کی حیثیت سے مقرر نہیں کی گئی. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دیکھیے کتنی عمومی مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن صحابہ نے یہ پوچھا کہ یہ بارہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نماز جب شروع کرتے ہیں نا تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں, اللہ اکبر کر کے کچھ خاموشی کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس موقع پر یہ دعا پڑھتا ہوں جو آپ سنا پڑھتے ہیں, یہ اور اس کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر پوچھا ہم نے کہا میں ایک اور دعا پڑھتا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ دین تھا, اگر اس کو سنت کے طور پر جاری کرنا مقصود تھا تو حضور خاموش کیوں رہے, پوچھنے ہی پر کیوں بتایا؟ اچھا نہ پوچھا جاتا تو پھر کدھر جاتا دین؟ اور حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ جو دین میں نے تم کو دیا ہے اگر اس کو پہنچانے میں ایک دن کے لیے بھی کوئی خاموشی ہو گئی تو فرما بلغت کا رسالت ہو, آپ مجھے بھی کار پا جائیں گے کہ آپ نے دین کو نہیں پہنچایا. کیوں خاموش ہے نبی سے بتائیے؟ اس لیے کہ آپ اسے دین کے طور پر جاری کرنا نہیں چاہتے. کوئی پوچھنے والے نے پوچھ لیا, جب پوچھا تو آپ نے بتایا میں یہ عمل کرتا ہوں. تو یہ حضور کا پسندیدہ عمل تو ہو گیا, لیکن اس کو آپ جاری نہیں کرنا چاہتے. تو اب میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ جب
आप मुझसे पूछेंगे कि नमाज के लाजमी अज़कार कौन से हैं, तो मैं कहूँगा सूरह फातिहा और उसके बाद कुरान पढ़ लें। आप मुझे इस सलाह जो हम पढ़ते हैं तो मर्जी पढ़ लो, मर्जी ना पढ़ हो गई नहीं बात, ये ऐसे होती है। यानी अब आप मुझे बताएं, मेरे पे सवाल है, अगर आप ये कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, बता तो दिया, लेकिन आप ये कहेंगे बता रहे तो मैं क्या तो पहले नहीं बताया, जो पहली 3 नमाजें गुजर गई हैं उन्हें नहीं बताया, पढ़ दो आप पहले से। सवाल करूंगा ना मैं इस बारे में, तो इस वजह से ये भी जरूरी है कि ये तय किया जाए। तो काला जो है, आप जब तशहुद पे बैठते हैं इसमें कोई जिक्र हुजूर ने मुकर्रर नहीं किया। आपका जी चाहे तो काले पर बैठने के बाद कहिए पैगंबर आपके लिए हम दुरूद सलाम भेज कर सलाम, नमाज हो गई, कोई फर्क नहीं। कादे पर आप बैठे और बैठकर आपने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन सलाम भेज दी, नमाज हो गई, कोई फर्क नहीं। लेकिन हुजूर ने जो कुछ लोगों को उनके सवालात के जवाब में या उनकी ख्वाहिश पर सिखाया, उसकी रोशनी में ये अज़कार जो है लोग करते हैं कि पहले वो अत्तहियात पढ़ते हैं, फिर दुरूद पढ़ते हैं, फिर उसके बाद दुआ करते हैं। ये बहुत पाकीदा तरीका है, बहुत पसंदीदा तरीका है, अच्छा तरीका है, लेकिन इनमें से कोई चीज हुजूर ने जारी नहीं की। बस ये कहा है कि कादे में दुआ करें। अभी है टाइम हो गया। ये 7वां उसूल जो है ये वैसे 1 मिनट का है, अगर आपका 1 मिनट है तो खत्म हो जाएगा, 5 मिनट तक। 7वां उसूल ये है, 7वां उसूल ये है कि जिस तरह कुरान खबर वाहिद से साबित नहीं होता, ये बहस हम कर चुके हैं ना किरातों की बहस में, या अखबार या हाथ से भी कुरान नकल हुआ है लेकिन वो साबित नहीं होता, तो कुरान नहीं कहते। इसी तरह सुन्नत भी इससे साबित नहीं होती। जिस तरह कुरान साबित नहीं होता इस तरह सुन्नत भी साबित नहीं होती। क्यों? सुन्नत की हैसियत दीन में मुस्तकिल बिज़ात है। यानी जरा हौसला करके कहिए कि है या नहीं है ना। सुन्नत की हैसियत दीन में मुस्तकिल बिज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पूरे एहतमाम, पूरी हिफाजत और पूरी कतईयत के साथ इंसानों तक पहुंचाने के मुकल्लफ है। यानी दोनों में एक बात कीजिए, थे या नहीं थे? अगर ये दीन था तो फिर इसको पहुंचाने के मुकल्लफ थे ना। फिर उस हुक्म का मिसाल था ये कि अगर इसको नहीं पहुंचाया तो फरमा बल्लग का रिसालत है। अखबार हाथ की तरह इसे लोगों के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता था कि वो चाहे तो इसे आगे मुंतकिल करें और चाहे तो न करें। अखबार हाथ या हदीसें जितनी है उनमें हुजूर ने ये एहतमाम नहीं फरमाया कि पहुंचाओ। हुजूर ने किसी बंदे को बात करने पर यह भी नहीं कहा कि दूसरों को बता देना। तो अगर इनसे दीन साबित होता है इसका मतलब है तबलीग रिसालत का फरीज़ा अदा ही नहीं, क्योंकि अगर उसने ना पहुंचाया तो फिर क्या बनेगा। लिहाजा कुरान की तरह सुन्नत का माखज़ भी उम्मत का इज्मा है। यानी जिस तरह कुरान उम्मत के इज्मा से साबित होता है, अखबार हाथ पर मिलने वाला कुरान नहीं है इस वक्त मौजूद। अखबार हाथ से कुरान भी मुंतकिल हुआ है, मैं बता चुका हूं इससे पहले, लेकिन वो कुरान नहीं है। इसी तरीके से बहुत सी चीजें हदीसों में मुंतकिल हुई है, लेकिन ये कि उनसे दीन में कोई इजाफा नहीं होता। लिहाजा कुरान की तरह सुन्नत का माखज़ भी उम्मत का इज्मा है, और जिस तरह वो सहाबा के इज्मा और कौली तवातुर से उम्मत को मिला है, इसी तरह ये उनके इज्मा और अमली तवातुर से मिली है। इससे कमतर किसी जरिए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा-ए हसना और आपकी तफहीम और तबयीन की रवायत तो बेशक कबूल की जा सकती है, लेकिन कुरान और सुन्नत किसी तरह साबित नहीं होती। यानी कुरान के लिए इज्मा जरूरी है। कुरान के किसी हुक्म की आपने तफहीम की, आपने तबयीन की, आपने वजाहत की, ये अच्छी बात, ये तो, लेकिन ये कि न कुरान खबर वाहिद से साबित होगा, हदीस से कुरान साबित नहीं होता, न सुन्नत हदीस से साबित। सर ये कुरान में इस आयत में ये चीज बयान हुई कि दीन जो है इस बात के साथ मुमकिन होना चाहिए। कुरान में किसी आयत में ये बयान नहीं, मैं शायद मेरी गलती से वो जो आयत उम्मत रसूल इसमें भी ये बयान नहीं। रसूल की जिम्मेदारी है कि सहाबा कराम को के ऊपर बहसियत उम्मत इस दीन की शहादत है, और उनकी जिम्मेदारी ये है कि बहसियत उम्मत इस दीन की शहादत लोगों को ऊपर देनी। ये आयत मेरे पास क्या है कि मतलब इसका ये मतलब नहीं है। सुन्नत की तायीन के ये 7 रहनुमा उसूल हैं, इन्हें सामने रख कर अगर दीन की उस रवायत पर तदब्बुर किया जाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान के अलावा इस उम्मत को मुंतकिल हुई है, तो सुन्नत भी कुरान ही की तरह पूरी कतईयत के साथ मुतय्यन हो जाती है।
یعنی اگر آپ ان 7 اصولوں کو سامنے رکھ کر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ صادر ہوا ہے قول میں، فعل میں اور تقریر و تصویر میں، اس پر غور کریں گے تو جب ان 7 اصولوں کو آپ اپلائی کر دیں گے تو اپلائی کرنے کے بعد سنت بھی ویسی ہی متعین ہو جائے گی جیسے قرآن میں، ویسی ہی قطعیت سے ثابت ہو جائے گی جیسے قرآن میں۔ سر سنت موقدہ اور غیر موقدہ پہ کیا ہوا؟ کوئی چیز نہیں، لوگوں کی باتیں ہیں، حضور نے کوئی سنت موقدہ اور غیر موقدہ نہیں دی۔ تو یہ جناب میں نے ختم کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں، تو اگلی نشست میں انشاءاللہ عزیز ہم پہلے آپ غور کیجیے ان سب چیزوں پر، غور کر کے وہ سوالات متعین کر دیجیے۔ تدبر حدیث کی بحث سے پہلے ہم ان سوالات کو دیکھیں گے، اگر ایک نشست کافی ہوئی تو ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو دونوں اس کی نظر کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد شروع کریں گے مبادی تدبر حدیث۔ یعنی حدیث کا دائرہ کیا ہے؟ نہ حدیث قرآن دیتی ہے، نہ حدیث سنت دیتی ہے، حدیث قرآن اور سنت دونوں کو یا تو بیان کرتی ہے اور یا ان کی تفہیم کرتی ہے، ان کی تفہیم کرتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔